ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ آج ہم میکینزم آف سیل انجری پڑھیں گے۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ سیل کی انجری کس طرح ہوتی ہے۔ کر سکتے ہیں صحیح ہے۔ شروع کر ہاں سکتے شروع کر سکتے ہیں اور پھر آپ اس مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم میکینزم آف سیل انجری پڑھیں گے۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ سیل کی انجری کیسے ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ سیل انجری کے بیسک پرنسپل کیا ہوتے ہیں جو ہر قسم کی انجری پر اپلائی ہوتے ہیں۔ اس میں دو چیزیں آتی ہیں یا جس پر دو چیزوں پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ انجوریس اسٹیمولائی کیا اور کس طرح کا ہے۔ اچھا، دوسرا وہ سیل جس پر انجری ہو رہی ہے وہ سیل کس طرح کا ہے۔ انجوریس اسٹیمولائی سے مراد یہ ہے کہ انجری کس قسم کی ہے، آیا ہائپوکسک ہے، کیمیکل ہے یا انفیکشس ہے، مطلب کس قسم کی ہے۔ انجوریس اسٹیمولائی کی تین چیزیں دیکھنا ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اس کا نیچر، اس کا ڈیوریشن۔ مثال کے طور پر اگر اسکیمک انجری کی بات کریں تو اسکیلیٹل مسلس کی بلڈ سپلائی کٹ آف ہو گئی۔ اب اگر یہ تھوڑی دیر کے لیے ہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر زیادہ دیر کے لیے ہوگا تو مسل میں نیکروسس ہو جائے گا یا نیکروزڈ ہو سکتا ہے۔ نمبر 3 آتا ہے سیویریٹی۔ اگر کیمیکل ٹاکسن تھوڑا یا ڈائلیوٹیڈ ہے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی خاص اثر نہ ہو، لیکن وہی اگر کنسنٹریٹڈ ہو تو سیل ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کانسیکوینسز۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سیل خود کس قسم کا ہے، اس کی اسکیلیٹل ٹائپ ہے، اسموتھ ہے، کارڈیک ہے، نیورون ہے، اس کی اسٹیٹ کیا ہے، ریپڈلی گروئنگ فیس میں ہے یا اڈاپٹیبلٹی کیسی ہے، جیسا کہ ہم نے اڈاپٹیبلٹی ریسپانس میں پڑھا تھا۔ اب ہائپر ٹرافی، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا، یاد ہوگا، ہائپر پلیسیا، ایٹروفی وغیرہ جو بھی کچھ تھا وہ آپ ریکال کریں، دیکھیں، سوچیں۔ اسکیلیٹل مسلس میں اچھا خاصا ہائپر ٹرافی ہو سکتا ہے، باقی دوسرے سیلز پر اتنا نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ انجری سیل کے بیسک پرنسپل کیا ہوتے ہیں جو ہر قسم کی انجری پر اپلائی ہوتے ہیں یا لاگو ہوتے ہیں۔ اس میں دو چیزوں پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ انجوریس اسٹیمولائی کیا اور کس طرح کا ہے، دوسرا وہ سیل جس پر انجری ہو رہی ہے وہ سیل کس طرح کا ہے۔ انجوریس اسٹیمولائی سے مراد یہ ہے کہ انجری کس قسم کی ہے، آیا ہائپوکسک ہے یا کیمیکل ہے یا انفیکشس ہے، مطلب کس طرح کی ہے، کس قسم کی ہے۔ انجوریس اسٹیمولائی کی تین چیزیں دیکھنا ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اس کا نیچر۔ نمبر 2، اس کا ڈیوریشن۔ مثال کے طور پر اگر اسکیمک انجری کی بات کریں تو اسکیلیٹل مسلس کی بلڈ سپلائی کٹ آف ہو گئی۔ اب اگر یہ تھوڑی دیر کے لیے ہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر زیادہ دیر کے لیے ہے تو مسلس میں نیکروسس ہو سکتا ہے یا مسل نیکروزڈ ہو سکتے ہیں۔ اب نمبر 3 دیکھیں ہم تو سیویریٹی ہے۔ اگر کیمیکل ٹاکسن تھوڑا یا ڈائلیوٹیڈ ہے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی خاص اثر نہ ہو، لیکن وہی کنسنٹریٹڈ ہو تو سیل ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح کی ایک مثال اس سلائیڈ میں دی گئی ہے جس میں اسکیمیا انجوریس اسٹیمولائی کے طور پر لیا گیا ہے۔ اسکیمیا کا اسکیلیٹل مسل پر الگ اثر ہوگا۔ اسکیلیٹل مسل اپنے آپ کو اڈاپٹ کر کے ہائپر ٹرافی ہو جائیں گے، جبکہ کارڈیک مسلس میں سیل ڈیتھ ہو جائے گی۔ اسی طرح کی ایک مثال اس سلائیڈ میں دی گئی ہے جس میں اسکیمیا انجوریس اسٹیمولائی کے طور پر لیا گیا ہے۔ اسکیمیا کا اسکیلیٹل مسل پر الگ اثر ہوگا۔ اسکیلیٹل مسل کو پریزرو کیا جا سکتا ہے، جبکہ کارڈیک مسلس میں سیل ڈیتھ ہو جائے گی۔ ایسی ہی ایک مثال اس سلائیڈ میں دی گئی ہے
جس میں ہم انڈیویجول ریسپانس دیکھ رہے ہیں. جیسے ایک ہی قسم کے انجوریس اسٹیمولائی سے مختلف لوگوں پر اس کا الگ الگ ریسپانس ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر کاربن ٹیٹرا کلورائڈ لیں. اس کا ایک شخص پر کوئی اثر نہ ہوگا جبکہ دوسرے شخص پر اس کی سیم کوانٹٹی سے اس کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. اس کی وجہ لیور کے ہیپیٹک انزائم کی جین انکوڈنگ ہوتی ہے جو کہ ایک کیمیکل کو ڈیٹاکسیفائی کرتی ہے. وہ دونوں میں مختلف ہو سکتی ہے. ایسی ہی ایک مثال اس سلائیڈ میں دی گئی ہے جس میں ہم انڈیویجول ریسپانس دیکھ رہے ہیں. جیسے ایک ہی قسم کے انجوریس اسٹیمولائی سے مختلف لوگوں پر اس کا الگ ریسپانس ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر کاربن ٹیٹرا کلورائڈ. اس کا ایک شخص پر کوئی اثر نہ ہو جبکہ دوسرے شخص پر اس کی سیم کوانٹٹی اس کی ڈیتھ کا سبب بن سکتی ہے. اس کی وجہ لیور کے ہیپیٹک انزائم کی جین انکوڈنگ ہوتی ہے جو ایک کیمیکل کو ڈیٹاکسیفائی کرتی ہے. وہ دونوں میں مختلف ہو سکتی ہے. اس سلائیڈ میں سیل کے وہ کمپوننٹ جو کہ سیل انجری میں سب سے زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں وہ ہیں: نمبر 1 مائٹوکونڈریا جو انرجی پروڈکشن کی سب سے اہم سائٹ ہے. نمبر 2 سیل میمبرین جو آیونک بیلنس کو برقرار رکھتی ہے یا مینٹین رکھتی ہے اور انٹرا سیلولر کو ایکسٹرا سیلولر انوائرمنٹ سے الگ کرتی ہے. تیسرا ہے مشینری آف پروٹین سینتھیسس اینڈ پیکیجنگ جس میں آر این اے، اینڈوپلازمک ریٹیکولم، گولجی باڈیز، رائبوسومز آتے ہیں. اور چوتھا ڈی این اے جہاں سیل کی جینیٹک انکوڈنگ ہوتی ہے. بائیو کیمیکل میکینزم کو تفصیل سے سمجھنے کے لیے 6 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. نمبر 1 از ڈیپلیشن آف اے ٹی پی. نمبر 2 mitochondrial damage. Number 3 influx of calcium and loss of calcium homeostasis. Number 4 is accumulation of oxygen derived free radicals. Number 5 is defect in membrane permeability. Number 6 damage to DNA and proteins. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ایک ایک کر کے سب پوائنٹ کو سمجھائیں گے. اس سلائیڈ میں بائیو کیمیکل میکینزم کو تفصیل سے سمجھانے کے لیے 6 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. نمبر 1 از ڈیپلیشن آف اے ٹی پی. نمبر 2 از mitochondrial damage. Number 3 influx of calcium and loss of homeostasis. Number 4 is accumulation of oxygen derived free radicals. Number 5 is defect in membrane permeability. Number 6 ڈیمیج ٹو ڈی این اے اینڈ پروٹین. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ایک ایک کر کے آپ کو ہر پوائنٹ وضاحت سے سمجھائیں گے. تھینک یو مائی اسٹوڈنٹس, بٹ یو آر ریکویسٹڈ ٹو ریڈ اینڈ ریڈ اگین اینڈ اگین.